بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جو نہ صرف ایک بادشاہ کی آزمائش کو بیان کرتا ہے بلکہ ایک بیٹے کے ایمان، یقین اور توکل کی عظیم مثال بھی قائم کرتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں محبت تھی۔ اس نے حکم دیا، میری سب بیٹیوں کو بلایا جائے۔ بیٹیاں دربار میں آ گئیں اور بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور جس کا جواب مجھے سب سے اچھا لگا اسے اس کی پسند کا انعام دیا جائے گا۔ سب بیٹیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ پہلی بیٹی نے کہا، ابا حضور، ہم آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں۔ بادشاہ مسکرایا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے اس بیٹی کو انعام دیا۔ پھر اس نے یہی سوال دوسری بیٹی سے دہرایا۔ دوسری بیٹی نے بھی یہی جواب دیا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں۔ بادشاہ دوبارہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس کو بھی انعام دیا۔ پھر تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، یہاں تک کہ چھٹی بیٹی تک سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتی ہیں۔ بادشاہ ہر بار خوش ہوا اور اس نے اپنے بیٹیوں کو ان کے پسند کے انعام دیے۔ لیکن پھر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ننھی سی شہزادی معصوم مگر پر اعتماد آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے مسکرائی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ وہ ننھی سی شہزادی معصوم مگر پر اعتماد آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے مسکرائی۔ پھر اپنے صاف، سچے اور مضبوط لہجے میں بولی، ابا حضور، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا ہی دیا ہوا پہنتی ہوں۔ یہی میرا نصیب ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ صرف اور صرف اسی کی عنایت ہے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ توکل کا اظہار تھا، یہ شکر کی انتہا تھی اور یہ ایمان کی وہ روشنی تھی جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص حیرت سے اس شہزادی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی زبان سے نکلے الفاظ دنیاوی تعلقات سے کہیں بلند تھے۔ یہ جواب کسی عام سوچ کی پیداوار نہیں تھا بلکہ اس ایمان کی گواہی تھا جو صرف اللہ پر مکمل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور حیرت کے ملے جلے جذبات نمایاں تھے۔ وہ شاید ایسا جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس شہزادی کے الفاظ نے ایک خاموش مگر گہرا پیغام دے دیا تھا کہ اصل مالک، اصل رازق، اصل رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ شہزادی کے الفاظ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں گویا آگ لگ گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں ہو گئی اور وہ دھاڑتے ہوئے چلایا، اے نافرمان لڑکی، تو نے میری ناشکری کی ہے، میرے احسانات کو بھلا دیا ہے، میرے سامنے میری ہی بادشاہی کو جھٹلایا ہے۔ ایسی گستاخی کی سزا تو صرف موت ہے۔ دربار میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ کچھ بولے۔ نگاہیں جھک گئیں اور دل کانپنے لگے۔ لیکن ویورز، وہ شہزادی بے حد پرسکون نرم لہجے میں جھکی نگاہوں سے بس اتنا بولی، جو حکم ابا حضور۔ نہ اس کے لہجے میں خوف تھا نہ بغاوت، بلکہ صرف عاجزی، سکون اور اللہ پر بے پناہ یقین بول رہا تھا۔ بادشاہ نے غصے میں اپنا حکم سنا دیا، سپاہیوں، پھانسی کی تیاری کی جائے اور اس گستاخ کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ آخر یہ بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی اور اس کے لیے موت کا حکم دینا ایک غیر معمولی اور لرزہ خیز فیصلہ تھا۔ سب کی نظریں اب شہزادی پر جمی تھیں جو اس وقت بھی پرسکون کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہ تھا بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ رب کائنات خود اس کا محافظ ہے۔ ایسے میں بادشاہ کا وزیر آہستہ سے آگے بڑھا۔ وہ بادشاہ کے قریب آیا اور ادب سے عرض کرنے لگا، اے بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بولو،
مگر جلدی کرو۔ وزیر نے نرم لہجے میں کہا، حضور یہ آپ کی بیٹی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ آپ کو ناگوار گزرے ہیں، مگر یہ دراصل اس کے یقین، فہم اور عقیدے کی گواہی ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اسے پھانسی دینے کے بجائے آپ اسے کسی ویران جنگل میں چھڑوا دیں؟ وہاں یہ خود بتا دے گی کہ کیا واقعی یہ اللہ کے بھروسے پر زندہ رہ سکتی ہے، اور ہمیں بھی سچ جاننے کا موقع ملے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سنی اور گہری سانس لی اور چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر وہ سپاہیوں کی طرف موڑا اور بلند آواز میں حکم دیا، ٹھیک ہے، اسے پھانسی نہ دی جائے بلکہ کسی ویران جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بغیر یہ اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی بھی ہے یا نہیں۔ سپاہی آگے بڑھے اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے جانے لگے، مگر ویورز، کمال کی بات یہ تھی کہ شہزادی کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی بے بسی، بلکہ ایک خاموش سی مسکراہٹ اور رب پر مکمل بھروسے کا نور تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جانتی ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور یہی آزمائش میرے لیے اس کی رحمت کا دروازہ بننے والی ہے۔ دربار میں موجود ہر آنکھ اب حیرت اور عقیدت سے اس شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق شہزادی سے اس کے زیورات، قیمتی لباس اور ہر آسائش چھین لی اور اسے تنہا ویران سنسان جنگل میں چھوڑ دیا۔ لیکن ویورز، جو عام انسان کے لیے خوف، مایوسی اور بے بسی کا مقام ہوتا ہے، وہی جنگل اس شہزادی کے لیے یقین، توکل اور صبر کا امتحان بن گیا۔ وہ نہ گھبرائی، نہ روئی اور نہ شکوہ کیا۔ بس ایک ہی بات اس کے دل میں تھی، جو رزق میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، چاہے زمین کہیں بھی ہو اور حالات کیسے بھی ہوں۔ جب رات کا وقت قریب آیا اور تاریکی چھانے لگی، درختوں کے سرسراہٹ اور جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن وہ شہزادی اللہ کے ذکر میں گم خاموشی سے جنگل میں سوکھی لکڑیاں جمع کرنے لگی تاکہ آگ جلا کر کچھ روشنی اور حرارت حاصل کی جا سکے۔ اسی تلاش کے دوران اسے ایک پرانی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک بیمار اور نحیف بزرگ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور مدھم سی آواز میں کہہ رہے تھے، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ شہزادی فوراً آگے بڑھی، جھونپڑی میں رکھے مٹکے سے پانی نکالا اور نرمی سے بزرگ کو پلایا، پھر خاموشی سے جھونپڑی کی صفائی کرنے لگی۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تو کون ہے اور اس سنسان جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ شہزادی نے پوری کہانی بیان کی کہ کیسے اس نے سچ بولا اور اللہ پر توکل کیا اور کس طرح اسے بادشاہ یعنی اس کے اپنے والد نے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ بزرگ خاموشی سے سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بزرگ نے کہا، بیٹی آج سے تم یہیں رہنا۔ صبح ہوئی تو وہ بزرگ نے شہزادی سے کہا، بیٹی مجھے شہر جانا ہے، کچھ کام ہے، 7-8 دن لگ سکتے ہیں، تم یہیں جھونپڑی میں رہو، یہ بکری، جھونپڑی کا سامان اور قریبی ندی تمہارے لیے ہے، کھانے کا کچھ سامان بھی ہے، بکری کا دودھ نکال لینا اور پانی ندی سے بھر لینا۔ یہ کہہ کر بزرگ رخصت ہو گئے۔ اب جیسے ہی رات کا وقت ہوتا، شہزادی بکری کا دودھ نکالتی، آدھا دودھ خود پیتی اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی، کیونکہ اس کے دل میں صرف اپنا پیٹ بھرنے کا خیال نہیں تھا، بلکہ وہ سوچتی تھی کہ شاید کوئی بھوکا پیاسا بے سہارا اس دودھ کو لے جائے۔ اس کا یہ عمل محض رحم دلی نہیں تھا، یہ اللہ کی رضا کی تلاش اور اثار کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ صبح جب شہزادی اٹھی تو خاموشی سے جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھے تو اس کی نظر سیدھی برتن پر جا کر پڑی۔ برتن خالی تھا، لیکن اس کے پاس ایک عجیب سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ شہزادی چونک گئی، اس نے قدم آگے بڑھائے، جب قریب جا کر دیکھا تو اس کی سانس تھم سی گئی۔ وہاں ایک نایاب لال رکھا ہوا تھا جو سورج کی پہلی کرن میں یوں چمک رہا تھا جیسے آسمان سے اترا ہوا کوئی ٹکڑا۔ شہزادی حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ لال یہاں آیا کیسے۔ اچانک اس کی نظر برتن کے نیچے زمین پر پڑی، وہاں سانپ کے رینگنے کی لکیر جیسے نشان تھے۔
اسی لمحے بچپن کی ایک پرانی کہانی اس کے ذہن میں گونجی کہ ایک خاص قسم کا ایک سانپ ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ ایک قیمتی لال اگل دیتا ہے، ایسا لال جو ہیروں سے بھی زیادہ نایاب ہوتا ہے۔ شہزادی کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ وہی سانپ آیا تھا جس نے دودھ پیا اور خوش ہو کر جاتے جاتے لال کا تحفہ دے گیا۔ وہ اس لال کو غور سے دیکھتی ہے جس کی چمک آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ شہزادی کے دل میں شکر کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ شہزادی کے دل میں نیا یقین، نیا حوصلہ جگا دیتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو، دل میں توکل ہو تو اللہ مدد کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ وہ لال کو سنبھال کر رکھ دیتی ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی رات کا وقت قریب آیا تو اس نے دوبارہ بکری کا دودھ نکالا، آدھا اس نے خود پیا اور آدھا اس نے برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیا۔ صبح جب وہ اٹھی اور جھونپڑی سے باہر گئی تو اس نے دیکھا برتن دوبارہ خالی ہے اور اس کے پاس دوبارہ ایک چیز چمک رہی ہے۔ وہ دوبارہ اس کے پاس گئی تو دیکھا پھر ایک نیا لال چمک رہا تھا۔ اس کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے ہی ہر رات وہ برتن میں دودھ رکھتی اور صبح دیکھتی کہ برتن خالی ہے لیکن اس کے پاس ایک اور نیا لال چمک رہا ہے۔ یوں 7 دن گزر گئے اور اس کے پاس 7 نایاب لال جمع ہو گئے جو اس سانپ نے خوش ہو کر اگلے تھے۔ 8ویں دن وہ ضعیف بزرگ واپس آیا تو شہزادی نے پورا واقعہ اسے سنایا اور تمام لال اس کے حوالے کر دیے اور اس کو کہا کہ آپ شہر جائیں، ان لالوں کو بیچیں اور ایک شاندار محل بنانے کا سامان لے آئیں۔ شہزادی ان میں سے ایک لال گلے میں بطور نشانی پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ جنگل جو سنسان تھا ایک خوبصورت محل میں بدل جاتا ہے۔ ہر نعمت، ہر سہولت وہاں دستیاب ہوتی ہے۔ شہزادی لکڑی کی ایک فیکٹری بھی بناتی ہے جہاں غریب مزدور کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ جنگل شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شہزادی کی حکمت اور جذبے کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ یہ خبر شہزادی کے والد بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، کون ہے یہ شہزادی جس نے کچھ ہی وقت میں جنگل کو جنت بنا دیا؟ بادشاہ سپاہیوں کے ذریعے دعوت بھجواتا ہے کہ ایک بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی شرط رکھتی ہے کہ دعوت تب قبول ہوگی جب بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ خود ہمارے محل آئیں گے۔ بادشاہ مان جاتا ہے اور ایک دن اپنی 6 بیٹیوں کو لے کر محل میں آتا ہے۔ شہزادی نقاب میں نہایت باوقار انداز میں ان کا استقبال کرتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور آؤ بھگت ہر چیز بادشاہ کو حیران کر دیتی ہے۔ 7 رنگ کے کھانے، 7 رنگ کے لباس اور ہر بار شہزادی اپنی الگ شان سے آتی ہے۔ بادشاہ حیران رہ جاتا ہے کہ تم تو میری بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہو، آخر تم کون ہو؟ شہزادی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے میں بہنیں طنزیہ لہجے میں کہتی ہیں، اب یہ اور کیا تیار ہوگی جو پہلے ہی سونے جیسے کپڑے پہن کر آئی ہے۔ تب ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس لڑکی آتی ہے۔ بادشاہ اسے غور سے دیکھتا ہے، یہ تو اس کی اپنی بیٹی ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے، مجھے لگا تھا جنگل کے جانور اسے کھا چکے ہوں گے لیکن وہ زندہ تھی، مضبوط تھی۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھتا ہے، بیٹی تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنی عظیم شہزادی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ جاؤ اسے فوراً بلا کر لاؤ، میں تمہیں اس کی قید سے آزاد کروا دوں گا۔ پھر رک کر مزید کہتا ہے، اگر تمہاری آزادی کے بدلے وہ شہزادی مجھ سے میری پوری سلطنت بھی مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر شہزادی کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہے اور نظریں جھکا لیتی ہے۔ سب کے دلوں میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ بہنیں اور بادشاہ سب حیرانی سے اسے تکنے لگے تھے۔ شہزادی آہستہ سے سر اٹھاتی ہے اور نرمی سے بولتی ہے، ابا حضور، وہ شہزادی کہیں دور سے بلوانے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیا وہ یہیں کہیں موجود ہے؟
शहजादी मुस्कुराते हुए निकाब हटा देती है और कहती है, क्योंकि वो शहजादी मैं खुद हूँ। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। हर चेहरा हैरत ज़दा, हर आंख खुली की खुली रह जाती है, जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। बादशाह कदम आगे बढ़ाता है, आवाज़ में कपकपाहट लिए कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो जंगल में तन्हा थी, फिर ये महल, ये दौलत, ये शान शौकत, ये सब कैसे हासिल किया? शहजादी पूरे एतमाद से, नरमी और वक़ार से जवाब देती है कि मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, तो बस ये सब अल्लाह ही की देन है। आपने मुझे आजमाइश में डाला, मगर मेरे रब ने मुझे कामयाबी अता की। वो आगे बढ़कर कहती है, ये महल, ये दौलत, ये सब कुछ मेरे रब का इनाम है, उसका करम है जिसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। बादशाह की आंखों में अब शर्मिंदगी और फख्र दोनों झलक रहे थे। वो धीरे से बोलता है, बेटी, आज तुमने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। शहजादी मुस्कुरा कर कहती है, आजमाइश हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें संवारने के लिए आती है अब्बा हुजूर। अगर इज्जत, तौकीर और तवक्कुल सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये लम्हा सिर्फ एक इंकशाफ नहीं, बल्कि एक नई तारीख का आगाज़ था। बादशाह और दरबार वालों के लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन था। एक बेटी जो जंगल में तन्हा भेजी गई, आज एक अजीम सल्तनत की मलका बन चुकी थी, अपने सब्र, तवक्कुल और हिम्मत की बदौलत। शहजादी फिर मुस्कुरा कर कहती है, बाबा भूल गए, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। वो महल की तरफ इशारा करके कहती है, देख लीजिए, मैं आज भी अल्लाह का दिया हुआ खा रही हूँ और अपनी किस्मत का पहने हुए हूँ। फिर एक लम्हे को रुक कर कहती है, अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। ये सुनकर बाकी शहजादियाँ अंदर ही अंदर सोचने लगीं, काश हमने भी उस दिन यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं और अपनी किस्मत का पहनते हैं। तो व्यूवर्स, इस कहानी में एक बहुत गहरा सबक छुपा है। अल्लाह ताला जब आजमाइश देता है तो साथ सब्र की ताकत भी देता है। जो इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे ऐसी मंजिलों तक पहुंचा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो व्यूवर्स, क्या आपने ये कहानी बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी में से किसी से सुनी थी या आज पहली बार सुनी है? अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये सबक आमोज़ कहानी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।